أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم بزرگوں و عزیز نوجوانوں و پس پردہ سننے والی ہماری مقدس ماؤں و شفیق بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر کلام پاک سننے سے پیشتر آئیے سب سے پہلے ہم آپ اپنے آقا سرکار سارے نبیوں رسولوں کے سردار مدینہ کے تاجدار
حضرت احمد مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دل کی گہرائی اور عقیدت کی گہرائی سے ایک بار بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ گزرانی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حق العظیم۔ آج ہم نے جن آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ مائدہ کی آخری 6 آیتیں ہیں، جس پر سورہ مائدہ ختم ہو رہا ہے 115 آیت سے 120 آیت تک۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آئندہ سورہ انعام کا آغاز کیا جائے گا، اور یہ 7ویں پارے میں اور سورہ نمبر اس کا 6 ہے، یہ 5واں تھا اور سورہ انعام کا 6۔ گزشتہ نشست میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بنی اسرائیل نے آپ سے مختلف ایسے مطالبات کیے جو بظاہر دیکھنے میں ناممکن تھے، اور انہوں نے شرط لگا دی کہ اگر آپ یہ معجزہ بتائیں تو پھر آپ پر اور اللہ کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بالآخر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک دسترخوان زمین پر اتارا جائے جس پر مختلف جنت کی چیزیں چنی ہوئی رہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بالآخر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک دسترخوان اتار، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ دن جس روز یہ دسترخوان نازل ہو ہمارے لیے عید کا دن بن جائے، ہمارے موجودہ لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے۔ اور تو ایسا رزاق ہے، سب رزاقوں میں بہترین رزاق، لہذا تو یہ رزق دے کر اس معجزے کے ذریعے ان لوگوں کو ایمان کی ترغیب عطا کر۔ تفاسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرما لیا اور ایک دسترخوان اتارا گیا۔ البتہ اس کی تفسیر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ اس کے اندر دسترخوان میں کیا کیا چیزیں تھیں، مگر اتنا ہے کہ کھانے کی چیزوں سے چنا ہوا دسترخوان تھا۔ اب اتارے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو اب ایک وارننگ دیتا ہے، قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں نے دسترخوان تم پر اتار دیا، فمن یکفر بعد منکم، اس کے بعد بھی تم اگر کفر اختیار کرے، پھر بھی اللہ پہ ایمان نہیں لائے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت پر ایمان نہیں لائے، فإنی اعذبہ، تو میں تمہارے کو ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا، عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، دنیا تمام میں کسی کو ایسا عذاب میں نے نہیں دیا تھا، ایسا عذاب تم کو میں اتاروں گا، عذاب میں مبتلا کر دوں گا، کیونکہ تمہارا جو مطالبہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے میں اللہ کے حکم سے پورا کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم اگر اپنے مطالبے کی تکمیل کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے تو تم پر ایسا عذاب نازل ہوگا کہ دنیا میں آج تک ایسا عذاب کسی پر بھی نازل نہیں کیا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ رب العالمین قیامت میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کرے گا اور ان کی قوم اور امت سامنے کھڑی ہوگی۔ کیا دریافت کرے گا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا میں نے تم سے کہا تھا لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم لوگوں کے سامنے مجھے اور تمہاری ماں کو اور تم کو الہ کہتے ہیں، معبود کو، الہین دو معبود، ان دونوں کو معبود ماننے کا حکم دیا تھا، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ دریافت کرے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم یہ کہو کہ کیا میں نے تم کو یہ حکم دیا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں دونوں کو معبود بنانے کے لیے تم ان کو ترغیب دو، ان کو ہدایت دو اللہ کے سوا؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی۔ جب بندہ بہت ہی پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا کرتا ہے، رب العالمین سے گفتگو کرنے میں ہاں یا نہ بولنے کے بجائے خود اللہ عز و جل کی، تبارک و تعالیٰ کی، خدا تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس طرح فرما رہے ہیں۔ قال، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، سبحانک، اے رب العالمین تیری ذات بڑی پاک و پاکیزہ ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی، تو نے مجھے ایسا کہنے کا کبھی حکم نہیں دیا، بحق، بھلا میں ایسا اپنے میں حق، اپنے کو مستحق کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے واقعی کہا ہے تو اس کا علم تو تجھ کو ہے، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے کہا ہے یا نہیں کہا۔ اس وجہ سے کہ تعلم ما فی نفسی، میرے نفس میں، میرے جی میں جو کچھ ہے اس سے تو پوری طرح واقف ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن تیرے علم میں کیا ہے اس سے میں نہیں جانتا، اس سے میں واقف نہیں، میرے دل میں، میرے جی میں جو بھی بات ہے اس سے تو اچھی طریقے سے واقف ہے، لیکن تیرے علم میں کیا بات ہے اس سے میں کوتا علم میں نہیں جانتا کہ کیا ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیب کی چیزوں کا بہترین، سب سے اچھا جاننے والا ہے۔ جتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، غیب کی چیزیں ہیں، اس کا علام، عالم کہتے ہیں جاننے والا، علام کے معنی بہت خوب جاننے والا، اچھی طرح جاننے والا۔ تجھے معلوم ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، غیب کی چیزیں کیا ہے۔ میں نے کیا ان لوگوں کو مجھے خدا ماننے کا حکم دیا تھا، یا اپنی والدہ کو، بی بی مریم کو خدا ماننے کا، معبود ماننے کا حکم دیا تھا یا نہیں؟ تو بخوبی واقف ہے، تو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، اے اللہ تعالیٰ ما قلت، یہ ما نافیہ ہے، میں اکثر آپ سے اس کی تشریح کیا کرتا ہوں۔ ما دو طریقے سے آتا ہے، ایک تو استفہامی یا انٹراگیٹو کے طور پر آتا ہے، دوسرا ما نفی یعنی نیگیٹو کے طور پر آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے پوچھیں ما اسمک، تیرا نام، یا ماں کے معنی کیا ہوں گے، تیرا نام کیا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں آپ، انٹراگیٹو جملہ ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے ما قلت، میں نے نہیں کہا تھا، تو ماں یہاں نیگیٹو کے معنی میں ہے، میں نے نہیں کہا ان سے، الا ما امرتنی بہ، جو کچھ بھی تو نے حکم دیا مجھے اس کے سوا ذرہ ایک شائبہ بھی میں زیادہ ان کو نہیں کہا، جو کچھ بھی تیرے احکام تھے اس سے ہٹ کر میں کوئی بات اس سے نہیں کہا۔
ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ میں بھی اسی اللہ تعالیٰ سے ہی کی عبادت کرتا ہوں، تم کو بھی اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ کیوں کہ ربی و ربکم، میرا بھی پروردگار وہی ہے پیدا کرنے والا، تمہیں بھی پیدا کرنے والا وہی پروردگار ہے، لہٰذا میں تو ان سے یہی کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا وہی حکم میں اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو دیا۔ کیوں ان سے کہا کہ دیکھو تم بھی اسی کی عبادت کرو، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارا بھی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں اس کے اوپر گواہ رہا جب تک کہ دنیا میں رہا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے تفصیل آپ کو بتائی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بالآخر یہودیوں کی سازش سے قتل کرنے کی وجہ سے ان کی جو نیت تھی اس کو ناکام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور اس کی تفصیل بھی آپ کو بیان کیا تھا کہ یہودیوں نے ایک شخص کو 30 درہم دے کر رشوت کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کمرے میں رہتے ہیں اس میں یہ شخص کو جانے کی ہدایت دی اور حضرت کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، لہٰذا ہم ان کو نہیں مانتے۔ یہودیوں کا یہ مطالبہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بڑھ کر تدبیر، ان کی تدبیر کو فیل کرنے والا، اپنی تدبیر کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ قتل کرنے کے لیے شخص عیسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ چھت میں سے عیسیٰ علیہ السلام اوپر چلے جا رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا نام تھا تیتانوس، وہ جو 30 درہم کی رشوت لے کر آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے، اس کا نام تھا تیتانوس، تو الف نون واو سین۔ تو تیتانوس آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے ان کے قریب آ کر حملہ کرنے سے پیشتر ہی اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت کے ساتھ اٹھا لے رہا ہے۔ لیکن دوسرا اللہ تعالیٰ کا یہ کرشمہ تھا کہ اس تیتانوس کی جو صورت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اوپر اٹھا لیا، مگر اس کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسی کر دیا، اس کا چہرہ بالکل عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا کر دیا۔ اب یہ لوگ انتظار کرتے رہے کہ اب ہمارا آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو مار کے باہر آئے گا، اب آئے گا، جب آئے گا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو دروازہ کھول کر دیکھے تو وہ اندر سے نکل رہا تھا، سمجھ گئے کہ ہمارے آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دیا ہے اور یہ فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، فوری اس کو گرفتار کر لیا۔ حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ اٹھا لیا تھا، یہ تیتانوس تھا جس کی صورت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دیا تھا۔ اس کو لائے اور سولی پر چڑھانے کا انتظام کیے، اور یہی سولی چڑھانے کے لیے ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے، آج بھی ان کے لباس کے اندر جو ٹائی پہنتے ہیں، ٹائی کے اندر بھی کچھ ایسی گرہ رہتی ہے کہ ایک کو کھینچ دیے تو گویا گلے میں پھانسی پڑ جاتی۔ وہ اپنے عقیدے کے مطابق یہ سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی ہے، لہٰذا اس کا ایک نمونہ اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں، اور یہ دراصل عیسائیوں کی نشانی ہے۔ ہمارے بعض اسلامی کچھ مسلمان مومن اپنے کو کہتے ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں کی نشانی تو سر پہ نہیں رہتی، ننگے سر، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائی ڈال لیتے ہیں، یہ عیسائیوں کی نشانی۔ ہم بھلا ٹائی ڈالنے کا مطلب یہ کہ ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ، اللہ تعالیٰ نے نہ ان کو سولی پر چڑھایا، نہ ان کو قتل کیا گیا، بل رفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، اور آج تک آسمان پر ہی ہیں۔ اور میں آپ کو تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام
اس وقت تک آسمان پر رہیں گے جب تک کہ قیامت کے قریب آخری امام حضرت امام مہدی جب تشریف لے آئیں گے ان کو سب لوگ پہچان لیں گے۔ ملک شام کے ہیڈ کوارٹر یا پائے تخت دمشق میں وہاں کی جامع مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی صف جماعت تیار ہوگی۔ حضرت امام مہدی اب امامت کرنے والے ہوں گے کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اس جامع مسجد کے ممبر پر اپنے فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے سہارے کے ساتھ اتریں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعارف ہوگا۔ جب حضرت امام مہدی کو معلوم ہو جائے گا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ کہیں گے کہ میں امامت کر رہا تھا، اب آپ آ گئے ہیں، آپ امامت فرمائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہونے کے لیے آج تک زندہ ہوں، لہذا آپ امامت کیجئے اور میں اقتدا کرتا ہوں۔ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا اور پھر آپ ہر خنزیر کو ختم کریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ ان تمام چیزوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بیچلر اوپر چلے گئے تھے، بغیر نکاح بغیر عقد کیے گئے، اور ہر نبی کی یہ سنت ہے کہ وہ عقد کرتے ہیں، تو آپ بھی اس دنیا میں آنے کے بعد پھر عقد کریں گے اور اس کے بعد آپ کی اولاد ہوگی۔ پھر آپ کی جب وفات ہوگی تو میں جیسا کہہ چکا ہوں گنبد خضرا میں 4 مزارات کی جگہ ہے، جس میں سے 3 مزارات کی جگہ پر بھر گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بازو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ جیسے کہ سرکار کا ارشاد ہے ایک حدیث شریف میں، کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے ساتھ ایک صدیق، ایک فاروق اور ایک نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ اسی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام دراصل اوپر اٹھا لیے گئے، اور یہ شخص جس کو سولی پر چڑھایا گیا دراصل وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ وہ انہی کا ہی بھیجا ہوا آدمی تھا جس کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دیا تھا۔ اب اس میں مختلف لوگوں کے عقیدے مختلف ہیں۔ یہودی عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، اور اس کے بعد جب ان کی روح پرواز ہو گئی تو نیچے گرے، ان کو لے جا کے دفن کیا گیا، ایسا کہتے ہیں۔ اور یہود تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو سولی پر ہی ختم کیا گیا۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ سولی پر سے بچ کے نکل کے آ گئے، اور کشمیر میں ایک مزار بنا دیا، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مزار یہ ہے۔ لیکن ان سب کی تردید قرآن میں کر دی گئی ہے، وما صلبوہ وما قتلوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، بل رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اوپر اٹھا لیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں اپنی قوم بنی اسرائیل پر، یہودی وغیرہ جو تھے ان پر میں گواہ ہوں، جب تک ما دمت فیہم، جب تک ان میں رہا۔ کیا مطلب؟ اوپر اٹھا لیے جانے سے پیشتر جس وقت تک، جس پیریڈ تک میں ان کے درمیان رہا، میں ان کی ایک ایک بات کا گواہ ہوں۔ میں نے کبھی ان کو، مجھے اور میری ماں کو معبود بنانے کا حکم ہرگز نہیں دیا، بلکہ تو نے جو احکام دیے وحدانیت کا، میں تیری وحدانیت کا اور میری نبوت کا ان کو پیام دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ میرا معبود بھی اللہ تعالیٰ ہے، تمہارا معبود بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ یہ میرا پیام ان کو دیا گیا تھا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، فلما توفیتنی، اب دیکھیے توفیتنی وفا سے بنا ہے، وفا کے معنی پورا کرنا، قبضے میں لے لینا، اس کے معنی ہیں۔ بعض لوگ غلط فہمی سے، غلط تفاسیر سے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے
بالکل انکار کر دیا کہ وہ انتقال نہیں کیے گئے، وفات نہیں پائے، ان کو قتل نہیں کیا گیا، اللہ کے پاس اٹھا لیا گیا، پھر بھی وہ غلط تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں توفیتنی کے معنی یہ ہیں کہ مجھے جب وفات دیا، یہ معنی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ توفیت کے یا وفات کے 3 معنی قرآن میں آئے ہیں۔ ایک تو ہے جان سے اللہ تعالیٰ جان کو قبضے میں لے لیتا ہے، دوسرا یہ ہے وفات نوم، نوم بولتے ہیں سونے کو، نیند میں اللہ تعالیٰ روح کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، کیونکہ ایک سویا ہوا نیند میں جو آدمی ہوتا ہے نیم مردہ ہی ہوتا ہے، اس کو خبر ہی نہیں، اگر کوئی سانپ وغیرہ بھی آ کے اس کو کاٹ دے تو بچا نہیں سکتا، تو اس کی روح اس وقت بھی نکل جاتی ہے، لیکن روح کا تعلق جسم سے برابر رہتا ہے، جیسے ہی اس کے جسم کو کوئی ہاتھ لگاتے روح پھر اس کے جسم میں آ جاتی ہے۔ تو یہ وفات روح ایسی ہے کہ جب انسان وفات موت کے ذریعے ایک صورت ہے، اور دوسری وفات نوم یعنی اس کی صورت ایک ہے، اور تیسرے یہ کہ اس کے جان کو اپنے قبضے میں لینا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وفات کے معنی قبضے میں لینا، لیکن یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت کی وفات نہیں دیا، بلکہ آپ کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا روح کے ساتھ، اس کے معنی یہ آتے ہیں۔ کنت انت رقیب علیہم، جب میں اٹھا لیا گیا تو اے اللہ تو ان لوگوں کا نگہبان تھا، رقیب کے معنی نگہبان ہوتے ہیں، جب تک میں ان کے درمیان تھا میں گواہ تھا کہ وہ لوگ کیا کیا کر رہے تھے، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا، میرا دنیا میں رہنا پورا ہو گیا اور تو مجھے اٹھا لیا، تو اب اس کے بعد ان کا نگہبان اور نگران تو ہی تھا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تیری شان تو یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کے اوپر تو گواہ ہے، کوئی چیز تیرے سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ حاضر اور ناظر کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے، گواہ ہونے کے لیے 2 کنڈیشن ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی قتل میں کسی شخص کو گواہ کے طور پر پولیس پکڑ لی، اب عدالت میں جانے کے بعد یہ گواہ ہے سو اس کا ثبوت دینے کا 2 شرائط ہوں گے۔ ایک تو وہ قتل کے واقعے کے وقت موجود تھا، جس کو حاضر ہونا کہتے ہیں، دوسرے یہ کہ اس واقعے کا ناظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو وہ حاضر اور ناظر رہے تو ہی گواہ بن سکتا ہے، نہیں تو نہیں بن سکتا۔ لیکن بعض ایسے ہوتے جو اس وقت نہیں رہتے، نہ حاضر رہتے نہ ناظر رہتے، لہذا وہ گواہ نہیں بن سکتے۔ لیکن رب العالمین کی شان یہ ہے کہ وہ ہر جگہ ہر وقت ہر لمحہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، دنیا کی ہر جگہ ہر مقام پر ہر جگہ پر وہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، لہٰذا وہ گواہ ایسا ہے کہ جس کے دونوں شرائط پورے ہمیشہ تکمیل پاتے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو یہ ہے کہ ہر دنیا کی چیز کے اوپر گواہ بنا ہوا ہے، ہر جگہ تو حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، تیرے سے بہتر شہید کوئی نہیں ہو سکتا۔ شہید کے معنی گناہ کے ہوتے ہیں، عام طور پر ہم اپنے روزمرہ گفتگو میں شہید کے معنی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو، جان دے دینے والے کو شہید کہتے ہیں، جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، تو وہاں بھی شہید کے معنی گواہ یہ ہیں کہ جب وہ اپنی جان دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا گواہ رہتا ہے، اور یہ اپنی جان دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے بڑی قربانی دیتا ہے، اور پھر وہ ایسا گواہ ہوتا ہے کہ رب العالمین کے پاس جب اس کی روح پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی موت ایسی پسند آتی ہے، پوچھتا ہے تو نے میرے راستے میں اپنی جان دے دی، قربان کر دی، اب تو میرے پاس آ گیا ہے، اب بھلا بتا کہ تیری آرزو کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے؟ یہاں پر جنت کے باغات ہیں، نہریں ہیں، ایک سے ایک بہترین ایسے میوے ہیں دنیا میں تو کبھی دیکھا نہیں، کبھی ایسا مزہ نہیں دیکھا، عرش معلیٰ کی تمام منزلیں ہیں، یہ تمام چیزیں، بول کہاں جانا چاہتا ہے؟
مگر اس شہید کو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتے وقت جو لطف آیا تھا، وہ لطف کے سامنے یہ تمام نعمتیں ہیچ معلوم ہوتی ہے۔ کہنے لگتا ہے کہ رب العالمین میری تمنا تو پوچھتا ہے تو دوبارہ دنیا میں بھیج دے اور پھر مجھے شہید ہونے کا موقع دے، تاکہ وہی مزہ حاصل کروں شہادت کا۔ تیرے راستے میں جان دینے میں بڑا لطف ہے، بڑا مزہ ہے، اس کے سامنے کوئی نعمت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا قدرت کا قانون یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ کوئی ہمارے پاس آ جاتا ہے، جب وفات پا کر ہمارے پاس آ جاتا ہے جان دے کر، تو پھر اس کو ہم واپس بھیجتے نہیں۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا اطلاق نہیں ہوگا، وہ تو جان کے ساتھ اوپر گئے ہیں، زندگی کے ساتھ چلے ہیں، لیکن یہ ایسا ہے زندگی دے دیتا ہے انسان، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو شہید کہتے ہیں۔ ویسے یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تو نہیں ہے، مگر ہر امتی کے تمام حالات سے واقف ہیں۔ رب العالمین نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ کون سا امتی کہاں پر آپ کی خدمت میں سلام عرض کر رہا ہے، درود پیش کر رہا ہے، اس سے پوری طریقے سے واقف ہیں۔ نہ صرف واقف ہیں بلکہ اس کے سلام اور درود کا جواب بھی دیتے ہیں اپنے پاس۔ جو بھی شخص آتا ہے اس سے واقف ہیں، یہاں تک کہ طی الفراسخ میں لکھا ہوا ہے، سرکار کی بات تو بہت بڑی بات ہے، ہر قبر پر کوئی شخص جب زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس قبر والے کو اللہ تعالیٰ احساس اتنا دیتا ہے کہ اس کے قبر کے اوپر کوئی پرندہ آ کر بیٹھا ہے تو اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے یہ پرندہ ہرا ہے یا کون سے رنگ کا ہے، زرد ہے، لال ہے، اور یہ نر ہے یا مادہ ہے، اس کا بھی احساس دیا جاتا ہے اس کو۔ تو اس وجہ سے زیارت قبر کرنے کے لیے سرانے آنے کا منع ہے، اس کے پائنتی کی طرف سے آنا چاہیے تاکہ اس کی آنکھوں کو تکلیف نہ ہو، اور کھڑے رہنے کے لیے بھی قبلے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے رہنے کا حکم ہے تاکہ اس کی آنکھیں اور اپنی آنکھیں چار چار ہو جائیں۔ اس کی پیٹھ کے پر کھڑے رہیں گے تو اس کی آنکھوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے اس کے کھڑے رہنے کا مقام اس کے سینے کے پاس اس کی آنکھیں اور اپنی آنکھیں چار چار کرنے کی۔ تو یہ معمولی قبر والے کی روح کا حال ہے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے، تو یہ تو محتاج ہے سرکار کی رحمت کا۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ مقام ہے۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتے میں بھانجے بھی ہوتے ہیں۔ آپ مختلف رفاعی فقیروں کو آج بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ایسے کرشمے بتاتے ہیں، کہیں دیدہ نکال کے بتاتے ہیں، کہیں تو کوئی سیخ ہے کہ اپنے منہ میں یا اپنے جسم میں چبھے لیتے ہیں، دیکھنے والے پریشان ہوتے ہیں، نہ خون کا ایک قطرہ نکلتا ہے نہ کیا۔ تو یہ وہی حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں داخل ہیں، تو اب ان کا کیا حال ہوگا اندازہ کیجیے۔ تو جب وہ سرکار کے پاس زیارت کے لیے مدینہ منورہ میں تشریف لے کے آئے، اتفاق سے اس سال حضرت پیران پیر بھی تشریف لائے تھے۔ آپ جب مزار اقدس کے پاس سرکار کے روضے کے پاس کھڑے رہے تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں دور تھا، آپ کے پاس جسمانی طور پر حاضر نہیں ہوا تھا، تو میں اپنی روح کو آپ کی زیارت کے پاس بھیجتا تھا، لیکن اب میں روح کے ساتھ ساتھ جسم کے ساتھ بھی حاضر ہوا ہوں۔ جب جسم کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تو آپ جسم کے ذریعے مجھے زیارت کا موقع عطا فرمائیں۔ یہ 555 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے سرکار کا دست مبارک باہر نکل گیا، اور وہاں کے جتنے ہزاروں حضرات تھے سب کے سب زیارت کیے، اور سب سے آخر میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے جب اس دست اقدس کی زیارت کی تو پھر وہ ہاتھ اندر چلے گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کا احساس یہ کہ آپ ہر ایک کی بات سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور جو بھی درخواست کی جاتی ہے اس کی تکمیل بھی فرماتے ہیں، اور یہ قیامت تک آپ کے احساس کا طریقہ موجود ہے۔ لہٰذا حیات النبی کا جو قائل نہیں وہ سنت والجماعت نہیں، سنی کا تو یہ عقیدہ ہے
کہ سرکار بالکل حیات ہیں، آپ ہماری ہر بات سنتے ہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ جو حج کے بعد میری زیارت کے لیے آتا ہے وہ دراصل میرے زندگی میں جیسی ملاقات ہے ویسی ملاقات کرتا ہے، یہ خود سرکار کا ارشاد ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ حضور کی حیات بالکل حق ہے، یقینی ہے۔ اتفاق کی بات تھی کہ ملک پیٹ کے ایک میونسپل گارڈن کے میدان میں میلاد النبی کا جلسہ ہو رہا تھا۔ اطراف و اکناف کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو غیر سنی تھے، اپنے عورتوں کو بچوں کو کچھ تعلیمات سرکار کے خلاف دے دیتے۔ تو عورتوں میں سے ایک چٹھی آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں آپ کہہ رہے ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو اب ثبوت میں تو یہ تمام واقعات میں جو کہا یہ اور کئی واقعات کہے جا سکتے ہیں، لیکن میں نے ایک ایسا ثبوت ان کے سامنے رکھا جس کا ہر کوئی شخص قائل ہو جائے۔ میں نے کہا دیکھو، انسان مومن مسلمان اسی وقت کہلاتا ہے جبکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان سے ایک مرتبہ بولے اور اس کے اوپر دل سے ایمان لے کے آئے، وہی مومن کہلاتا ہے، وہی مسلمان کہلاتا ہے۔ خالی زبان سے بول لیے مگر دل سے نہیں یقین کرے تو مسلمان نہیں۔ اب اگر اس کا ترجمہ دیکھو تو دنیا میں جگہ جگہ ایک ترجمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ کے نیچے لکھا ہوا ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس کے بعد دوسرے حصے کا جو ترجمہ لکھا ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے، دنیا میں جو زندہ اور حیات رہتا ہے اس کے لیے پریزنٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں جو آپ کے والد صاحب ہیں کا مطلب یہ کہ زندہ ہیں تو ہے اور ہے بولیں گے، اور خدا نخواستہ مرحوم ہیں تو تھے بول کے بولیں گے۔ کلمے کے اندر تھے کا لفظ کہیں دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا، ہر جگہ ہیں کا لفظ موجود ہے۔ تو یہ خود ایسا ثبوت ہے، ایک بچہ اس کے پر یقین کر سکتا ہے کہ حضور ہیں، حیات ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ، آپ کے زندہ ہونے کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ کلمے کے اندر خود سرکار کے موجود رہنے کا ثبوت موجود ہے۔ بہرحال سرکار سب سے بہترین گواہ ہیں، انہوں نے کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں رب العالمین اگر ان کے اوپر تو عذاب نازل کرے تو وہ تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر ان کو تو معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو تو واقعی غالب بھی ہے، حکمت والے بھی ہے۔ یعنی دوسرے معنی میں اپنی امت کو معافی دلانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سفارش کر رہے ہیں، یہ تیرے ہی بندے ہیں، ان کو معاف کر دے، ان کو توفیق دے دے ایمان قبول کرنے کی، کیونکہ تو عذاب بھی دے سکتا ہے، ان کی مغفرت بھی کر سکتا ہے۔ اگر ان کو توفیق دے کر مغفرت فرما دے تو تو ہی غالب بھی ہے، تو ہی سب سے بڑا حکیم بھی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا یوم، یہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، صادق صدق سے بنا ہے، صدق کے معنی سچا، صادق کے معنی سچی بات بولنے والا، سچا، صادقین اس کا پلورل جمع ہے۔ تو آج وہ دن ہے کہ سچے بولنے والوں کو، سچے لوگوں کو ان کے سچ بات ہی نفع پہنچائے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان سچے لوگوں کے لیے آج ایسی جنت ان کو دی جائے گی، جنت، ایسی جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی رہیں گی، نہر کی جمع انہار، نہریں بہتی رہیں گی، خالدین فیہا ابدا، اور یہ لوگ جنت میں یوں داخل ہو کر خارج باہر نہیں آ جائیں گے بلکہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو رکھے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے
اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، یہ ان کی صفت ہوگی، ان صادقین کی یہ پراپرٹی ہوگی، یہ کوالٹی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، جو اس کے مقبول بندے ہیں، سچے بندے ہیں، انہی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ انعام ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور سب سے آخری آیت سورہ مائدہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی جامعیت، دیکھنے میں چھوٹی آیت ہے مگر اس میں تمام چیزوں کا مضمون ایک جگہ آ گیا۔ ارشاد ہو رہا ہے للہ ملک السماوات والارض، دنیا میں جتنے آسمان ہیں اور زمین ہے اس کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اسی کے قبضے میں سارے آسمان بھی ہیں، زمین بھی اسی کے قبضے میں ہے، وما فیہن، اور ان آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ مخلوقات ہیں اس کا بھی مالک وہی ہے، وہ بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر اپنی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا قدیر ہے، قادر مطلق ہے، ہر شے کے اوپر اس کی قدرت کا احاطہ ہے، لہٰذا کوئی شے اس کی قدرت کے احاطے سے باہر نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ہر چیز اسی کے قدرت میں موجود ہے۔ اس پر آج سورہ مائدہ ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ سورہ انعام شروع کیا ہے۔